اس سے پہلے کہ میں بے خودی میں اس کے ہونٹوں پہ جھکتا، باہر کی ڈور بیل بجی۔ ہم دونوں ہی برے طریقے سے چونکے تھے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا، وہ بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں کون آیا تھا۔ میں جلدی سے اٹھ کے کمرے سے باہر چلا گیا، ہوش بھی ٹھکانے آ چکا تھا۔ دروازہ کھولا تو بلڈنگ کا چوکیدار تھا، پیسے مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے پیسے دیے، میں خود بھی باہر نکل گیا۔ آج پیٹرول پمپ پہ بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، کام کرنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ جی چاہ رہا تھا سب کچھ چھوڑوں اور گھر چلا جاؤں۔ آج کل میرے سر پہ زوہا کا بھوت سوار ہو چکا تھا۔ رات کو جب میں گھر آیا تو مجھ سے پہلے ہی عزیز اور احمد آ چکے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ کہنے لگے آ جاؤ تم بھی کھانا کھا لو۔ میں نے کہا نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں ہے۔ زوہا اس وقت کچن میں تھی، میں کچن میں آ گیا۔ وہ روٹی بنا رہی تھی۔ میں نے بیرونی جانب دیکھا، میں جانتا تھا کہ کھانے کے دوران وہ اٹھ کے نہیں آئیں گے، اس لیے میں بالکل زوہا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا۔ جیسے وہ پیچھے کو پلٹنے لگی، میں نے اس کے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ بری طرح سے گھبرائی، مجھے دیکھ کے نظر چرانے لگی۔ کہنے لگی یہاں کیا کر رہے ہو؟ باہر جا کے بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانا لاتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آج تمہارے ہاتھ سے کھاؤں گا۔ میری بات سن کے اس نے مجھے حیرت سے دیکھا، پھر مسکرانے لگی۔ کہنے لگی کل تک تو تم بڑے دعوے کر رہے تھے کہ تمہیں خود پہ بڑا کنٹرول ہے، آج کیا ہوا؟ میں نے کہا جب بیوی کو اپنا حق چاہیے تو مجھے کیا پڑی ہے خود پہ کنٹرول کروں؟ وہ کہنے لگی باہر جا کے بیٹھو۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ بہرحال احمد اور عزیز کھانا کھانے کے بعد کمرے میں جا چکے تھے۔ اب صرف زوہا تھی یا میں تھا۔ اس نے کھانا ٹیبل پہ لگا دیا، میرے برابر میں بیٹھ بھی گئی۔ میں اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس کا کھانا کھانا مشکل ہو رہا تھا۔ کہنے لگی پلیز یوں دیکھنا بند کرو۔ میں نے کہا کل تک تو تم خود چاہتی تھی کہ میں تمہیں دیکھوں، آج کیا ہوا؟ میں نے کہا تم میرے سر پہ سوار ہو گئی ہو۔ میں نے ابھی کھانا ختم ہی کیا تھا کہ میرے موبائل پہ میری والدہ کی کال آ گئی۔ نمبر وہ بھی دیکھ چکی تھی، اس پہ لکھا تھا والدہ صاحبہ۔ کہنے لگی اپنی امی کو بھی بتا دو کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا وہ یہیں سے ہاتھ باہر نکالیں گی اور میرا گلا دبا دیں گی۔ دیکھو ابھی بیچ میں کچھ مت بولنا، اچھا سا موقع دیکھ کے میں امی سے بات کر لوں گا۔ وہ بیچ میں نہیں بول رہی تھی۔ میں نے فون اٹھایا، میری والدہ کہنے لگی اگلے ہفتے شائستہ کی شادی ہے، کوشش کر کے چند دن کی چھٹیاں لے کے آ جاؤ۔ میں نے کہا امی مشکل ہے۔ وہ کہنے لگی وہ روئے جا رہی ہے، کہہ رہی ہے اگر نصیر بھائی نہیں آئیں گے تو شادی نہیں کروں گی۔ میرا دماغ خراب کر کے رکھ دیا اس لڑکی نے۔ ارے 3-4 دن کی چھٹیاں لے کے آ جاؤ، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کل بات کر کے دیکھتا ہوں۔ پچھلے 2 سال سے میں نے ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی، اس لیے مجھے 8-10 دن کی چھٹی تو بڑے آرام سے مل جاتی۔ لیکن جب زوہا نے یہ بات سنی تو کہنے لگی تم اکیلے بہن کی شادی میں جاؤ گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، اب بہن کی بھی شادی نہ دیکھوں کیا؟ کہنے لگی پھر میرا کیا ہوگا؟ میں نے کہا تم یہاں رہ لینا، چند دنوں کی تو بات ہے، احمد اور عزیز تمہارا خیال رکھیں گے۔ کہنے لگی جی نہیں نصیر، میں تمہارے بغیر یہاں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا وہ بہت شریف لڑکے ہیں، ارے کچھ نہیں کہیں گے تمہیں۔ ہاں یہ ہے کہ میں انہیں کہہ دوں گا کہ چند دن وہ باہر سو جائیں، تم کمرے میں سو جانا، زیادہ ہی ہے تو کمرہ اندر سے بند کر لینا۔ کہنے لگی جی نہیں، میں نہیں رہوں گی، میں تمہارے بغیر 1 منٹ بھی اس گھر میں نہیں رہوں گی، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تم کیا چاہتی ہو میں تمہیں ساتھ لے کے جاؤں اور میری ماں پوچھے گی نہیں کہ یہ کون ہے؟ دیکھو میری اماں دل کی مریضاں ہیں، میں انہیں اتنا بڑا جھٹکا ایک دم سے نہیں دے سکتا۔ لیکن وہ منہ سجا کے بیٹھ گئی، باقی کا کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ میں نے کہا کھانا تو کھاؤ۔ کہنے لگی نہیں مجھے نہیں کھانا، مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے اور بس میں جاؤں گی۔ میں نے کہا دیکھو مجھے تنگ نہیں کرو، اتنے پیسے نہیں ہیں میرے پاس کہ میں تمہیں اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور پھر وہاں جا کے لوگوں کی نظروں کا سامنا کروں کہ ایک اجنبی لڑکی کو میں لے کے آ گیا۔ کہنے لگی میں اجنبی نہیں ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا تمہیں؟ تم ابھی اپنی امی کو فون کرو اور کہو کہ تم نے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا تمیز سے رہو میرے ساتھ، اتنی جلدی یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایک تو تم نے میرے سر پہ بندوق رکھ کے مجھ سے شادی کی ہے، اب مجھے کہہ رہی ہو کہ میں جلدی اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں تاکہ میری بہن کی شادی رک جائے۔ تمہیں نہیں پتہ ہمارے خاندان اور برادری کا
وہاں یہ سب باتیں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ ہم دونوں کی بحث بڑھ چکی تھی، اس لیے عزیز اور احمد بھی باہر آ گئے۔ عزیز کہنے لگا کیا تم دونوں نے شور مچا رکھا ہے؟ میں نے کہا دیکھو تم لوگوں کے کہنے پہ میں نے اس سے شادی کی تھی، اب میری بہن کی شادی ہے، مجھے واپس جانا ہے چند دن کے لیے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں اسے کس منہ سے وہاں لے کے جاؤں؟ احمد کہنے لگا جو منہ ہے اسی منہ سے لے جاؤ، ظاہر سی بات ہے شادی کی ہے تو اپنے گھر والوں کو تو تمہیں بتانا ہے نا۔ میں نے کہا احمد میرے ساتھ نا زیادہ ڈرامے بازی مت کرو، کیا کہا تھا تم نے کہ ابھی کر لو نکاح، مصیبت سر پہ پڑی ہے، بعد میں چھوڑ دینا، اور حق مہر پہ جب میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میں اتنا حق مہر دینے کی استطاعت نہیں رکھتا تو تم نے مجھے چونٹی کاٹی تھی کہ سائن کر دو کچھ نہیں ہوتا ہم سنبھال لیں گے، اب اسے تم سنبھالو گے جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ احمد کہنے لگا مجھے تو ویسے بھی چھٹیاں ملی ہیں، میں تو خود 1-2 دن میں پاکستان نکلنے والا تھا۔ عزیز کہنے لگا میری بھی چھوٹی بہن کی شادی ہے، میں بھی کل پرسوں تک چلا جاؤں گا، بلکہ میں بتانے ہی والا تھا۔ میں نے کہا تم منحوسوں کو بھی ساتھ ہی جانا ہے؟ مجھے لگتا ہے میری قبر میں بھی تم لوگ میرے ساتھ چلے جاؤ گے۔ میں نے کہا دیکھو میرا سیٹھ مجھے صرف میری ٹکٹ کے پیسے دے گا، اس کی ٹکٹ کے پیسے میں نہیں بھروں گا۔ احمد کہنے لگا یہ تو نے صحیح لگائی ہوئی ہے، شادی تو کرے، رات کو چھپ چھپ کے کمرے سے باہر آ کے بیوی کے ساتھ وقت تو گزارے اور خرچے ہم اٹھائیں۔ کمینے رات کو سونے کا ڈرامہ کرتے تھے اور باہر دیکھتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا دیکھو تم میرے ساتھ تمیز سے رہو، تم لوگ میری جاسوسی کرتے ہو، نہ کرواتے میرا نکاح۔ زحا کہنے لگی میرے پاس کچھ سیونگ ہے، میں اپنی ٹکٹ کے پیسے ارینج کر لوں گی، لیکن میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے تم دونوں بھی میرے ساتھ جاؤ گے، کیونکہ عزیز کی بہن کی شادی کو 15-20 دن ہے اور تم ویسے بھی فارغ ہو۔ پہلے تم لوگ میرے ساتھ جاؤ گے تاکہ میں یہ کہہ سکوں کہ یہ تینوں میرے دوست ہیں اور گاؤں دیکھنے کے لیے آئے ہیں اور میری بہن کی شادی کے لیے آئے ہیں، تاکہ بات کور ہو سکے۔ واپس لاہور کی ٹکٹ ہم نے اکٹھی ہی لی تھی۔ اتفاق ایسا تھا کہ ہم تینوں کے گاؤں قریب قریب ہی تھے۔ جیسے ہی ہم لاہور پہنچے احمد کہنے لگا یار ہم شادی پہ آ جائیں گے، ابھی 2 دن تو ہمیں اپنے اپنے گھروں میں جانا ہے۔ میں نے کہا جی نہیں، جب تک میری بہن کی شادی نہیں ہو جاتی تم لوگ میرے ساتھ ہی رہو گے۔ میں انہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں علی پور لے گیا۔ اسٹیشن پہ میرے سارے کزنز مجھے لینے آئے ہوئے تھے اور میرے بڑے دونوں بہنوئی بھی۔ سب کی نظریں زحا کی طرف تھیں۔ کہنے لگے یہ لڑکی کون ہے؟ احمد کہنے لگا یہ میری بہن ہے۔ عزیز کہنے لگا یہ میری بھی بہن ہے، اور ہم تینوں بہن بھائی ہیں۔ اصل میں ہمیں بہت شوق تھا گاؤں کی شادی دیکھنے کا۔ ان دونوں نے بات کو کور کیا۔ بہرحال ہم سب لوگ گھر پہنچے۔ میری والدہ نے مجھے پورے 2 سال بعد دیکھا تھا، مجھے اپنے ساتھ لگایا، پیار کیا، رونے لگیں۔ باری باری میری ساری بہنیں مجھ سے ملیں، پھر احمد، عزیز اور زحا کو دیکھنے لگی۔ میں نے کہا یہ میرے دوست ہیں، یہ ان کی بہن ہے، پاکستان میں گاؤں کی شادی دیکھنے آئے ہیں۔ احمد اور عزیز کو میری والدہ نے ایک کمرہ دکھا دیا، زحا کو البتہ ایک الگ کمرہ دے دیا جہاں میری دوسری بہنیں بھی رہتی تھیں۔ بہرحال پورا دن میرا اپنے ماں باپ کے پاس گزرا۔ ابا کہنے لگے جب سے تم نے نوکری شروع کی ہے میں نے بھی سکھ کا سانس لیا ہے، زمین ٹھیکے داروں کو دے دی ہے، وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، بس خیر سے شائستہ کی بھی شادی ہو جائے، باقی تمہاری بہنیں ابھی چھوٹی ہیں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی تمہارا نکاح کر دیں، اور جب شازیہ کے کاغذات بن جائیں، ویزا وغیرہ لگ جائے تو اسے دبئی بھیج دیں گے تمہارے پاس۔ یہ سن کے میں نے حیرت سے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا۔ زحا اس وقت میری بہنوں کو مہندی لگا رہی تھی۔ بڑی تیکھی نظر اس نے مجھ پہ ڈالی، میں نے ایک نظر اس پہ بھی ڈالی۔ میں نے کہا اماں اتنی جلدی کیا ہے، میں اپنی بیوی کو وہاں کیسے لے جا سکتا ہوں، وہاں تو چھوٹا سا فلیٹ ہے، میرے ساتھ اور لڑکے بھی رہتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کچھ نہیں ہوتا، اب اتنا کماتے ہو، چھوٹا موٹا فلیٹ وہاں خرید لینا بیوی کے لیے۔ دیکھو بیٹا یہ جو ہوتا ہے نا، بیوی کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، نوکری تو ویسے بھی تمہاری پکی لگ چکی ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور پھر تمہاری خالہ کب تک انتظار کریں گی، بس اس بار ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، سب بڑوں نے مل کے طے کر لیا ہے کہ شائستہ کے ولیمے پہ تمہارا نکاح کر دیں گے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، زحا نے مہندی وہیں چھوڑی اور کمرے میں چلی گئی۔
میری بہنیں تو اس کی شکل دیکھتی رہ گئیں. کہنے لگی زوہا کیا ہوا تمہیں؟ تم اندر کیا کرنے گئی ہو؟ ارے مہندی تو لگا دو. احمد اور عزیز بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے اشارہ کر کے بتا رہے تھے کہ بتا دو اماں کو، لیکن میری ہمت نہیں ہوئی. رات کو جب میں کمرے میں آیا تو احمد اور عزیز کہنے لگے بتایا کیوں نہیں تم نے؟ میں نے کہا یار اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آتے ہی ان کے سر پہ دھماکہ کر دوں. وہ کہنے لگا تیری نیت میں فطور ہے، تو چاہتا ہے تو اپنی کزن سے شادی کرے. میں نے کہا دیکھو پھنسوایا تم لوگوں نے ہے، مصیبت میرے گلے میں پڑ گئی ہے، ابھی فی الحال مجھے سونے دو، میں کچھ نہیں جانتا. میں واقعی اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا تھا، پھر تھکن بھی تھی، میں سو گیا. صبح اٹھا تو پتہ چلا کہ شازیہ اور خالہ کی پوری فیملی ہمارے گھر پہ رہنے کے لیے آ گئی. اب تو میرے لیے اور بھی مشکل ہو گئی کہ کہیں زوہا ان کو سب کچھ سچ نہ بتا دے. میں پریشان ہو کے رہ گیا. جب صبح ناشتے کے لیے سب لوگ دسترخوان پہ بیٹھے تو زوہا بالکل میرے سامنے بیٹھی، کیونکہ دسترخوان کی ایک جانب مرد تھے، دوسری جانب عورتیں تھیں، اور مجھے بڑے غصے سے دیکھے جا رہی. اتفاق تھا کہ شازیہ اسی کے برابر میں بیٹھی تھی. وہ شرما شرما کے مجھے دیکھ رہی تھی اور میں نظریں چرائے بس ناشتہ کرنے میں مصروف تھا. اس کے بعد سب لڑکیاں ڈھول پیٹنا شروع ہو گئیں. میں اپنے والد کے ساتھ شادی کی دوسری تیاریوں میں لگ گیا. احمد اور عزیز میرے ساتھ ساتھ ہی تھے، میری پوری مدد بھی کروا رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے کہہ رہے تھے کہ موقع دیکھ کے بات کر لو. لیکن اسی وقت میرے باپ کے دکھڑے شروع ہو چکے تھے. کہنے لگے پچھلے دنوں میں نے دل کی پٹی نکلوائی تھی، سینے میں درد تھا، ڈاکٹر کہتا ہے ہمیشہ کے لیے آپ کو دل کا عارضہ لگ چکا. ایک تو کمبخت بڑھاپا بعد میں آتا ہے، یہ دل کمبخت پہلے ہی مسئلے کھڑے کر دیتا ہے. تمہاری اماں کی دوائیاں کیا کم مہنگی تھیں؟ مجھے تو خود لگتا ہے کہ مجھے دل کا عارضہ ہو گیا ہے. ذرا سی پریشانی والی بات سن لوں تو دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، میرے باپ نے تو جیسے میرے منہ میں آنے والے لفظوں کو دبا کے رکھ دیا. شام کو جب ہم سارے کام نمٹا کے واپس آئے تو شازیہ کا بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی بیٹھ گیا. میں نے کہا ہاں بھائی جمال، آج کل تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا وہی کھیتی باڑی، ابا کی ساری زمینیں میں نے ہی سنبھال رکھی ہیں. خواہ مخواہ اپنی تعریفیں اونچے اونچے لہجے میں کر رہا تھا. ہمارے گھر میں پردے کا کوئی خاص اہتمام نہیں تھا، نہ ہی غیر مردوں سے پردہ کیا جاتا تھا، اس لیے خواتین بھی اپنے کاموں میں مصروف تھیں. لڑکیاں ساری ڈھول بجا رہی تھیں، گانے گا رہی تھیں. میں نے دیکھا جمال بار بار زوہا کی طرف دیکھ کے مسکرا رہا ہے اور اپنی مونچھوں کو بل دے رہا ہے. مجھے بڑا غصہ آیا، یہ بھلا اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ بہرحال میں اماں سے کہنے لگا میں چائے کمرے میں پیوں گا، تھوڑی دیر آرام کروں گا. میری والدہ کہنے لگی ٹھیک ہے. میں اپنے کمرے میں لیٹا تھا جب کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور چائے لے کے شازیہ اندر آئی. اسے یوں اپنے کمرے میں دیکھ کے میں بری طرح بوکھلا گیا. میں نے کہا تم کیوں آئی ہو؟ شائستہ سے یا شبنم سے کہہ دیتی، وہ چائے لا دیتی. میں نے اپنی بہنوں کا نام لیا. کہنے لگی کیوں، میں آپ کو چائے نہیں دے سکتی؟ بڑی باریک سی آواز نکال کے اس نے پنجابی لہجے میں اردو بولی. میں نے چائے کا کپ پکڑا. وہ میری چارپائی پہ کچھ فاصلے پہ بیٹھ گئی. کہنے لگی جی شادی کا جوڑا کس رنگ کا بناؤں؟ ساتھ میں دوپٹے کو اپنی انگلی پہ لپیٹ رہی تھی، 1980 کی دہائی کی پاکستانی ہیروئنوں کی طرح. میں نے کہا مجھے کیا پتا. کہنے لگی مائیوں کا جوڑا تو میں نے گوٹے کناریاں لگا کے کافی بھر لیا ہے. اماں کہہ رہی تھیں شائستہ کے ساتھ تجھے بھی مائیوں بٹھا دوں گی، پھر تو جی میرا آپ سے پردہ ہو جائے گا. میں اب اسے کیا جواب دیتا؟ میں نے کہا تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کچھ زبردستی کا رشتہ ہے؟ مطلب تم سے پوچھا بھی نہیں، میں نے بات شروع کی ہی تھی ابھی. کہنے لگی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں تو جب سے آپ کے خواب دیکھنے شروع کر دیے تھے. آپ جب پہلی بار دبئی گئے تھے، وہ جو خط آپ نے مجھے لکھ کے دیا تھا نا، وہ میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. مجھے یاد آیا کہ ہاں ایک بے وقوفی میں یہاں سے جاتے ہوئے کر کے گیا تھا.
لیکن تب میری زندگی میں کوئی زوہا نام کی لڑکی نہیں تھی۔ میں نے چائے کا خالی کپ اسے پکڑایا، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور زوہا اندر آئی۔ اسے دیکھ کے میں گھبرا گیا اور وہ مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے کچا چبا جائے گی۔ شازیہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی نی تجھے تمیز نہیں سکھائی کسی نے؟ کمرے میں آنے سے پہلے دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، منہ چک کے اندر آ گئی ہیں۔ شازیہ کا لہجہ کافی تلخ تھا۔ زوہا نے کمر پہ ہاتھ رکھا، کہنے لگی مجھے کام ہے اس سے، چلو جاؤ باہر، جاؤ بات کرنی ہے میں نے اس سے۔ زوہا نے بنا لحاظ رکھے کہا۔ میں بری طرح سے گھبرا گیا، میں کھڑا ہو گیا۔ شازیہ کہنے لگی نہیں تجھے کیا کام ہے میرے ہونے والے میاں سے؟ میں نے کہا شازیہ وہ میرے دوست کی بہن ہے، میں دبئی میں انہی کے گھر پہ رہتا ہوں، ہوگا کوئی کام، تم جاؤ یہاں سے۔ کہنے لگی جی میں کیسے غیر کڑی کو آپ کے کمرے میں چھوڑ کے باہر چلی جاؤں، اسے جو کہنا ہے یہیں بولے ہمارے سامنے۔ زوہا کہنے لگی میرے پیسے نکالو۔ میں نے کہا کون سے پیسے؟ کہنے لگی 1,00,000 درہم، وہ مجھے اپنا حق مہر بتا رہی تھی جو طلاق دینے کی صورت میں مجھے ادا کرنا پڑتا۔ یہ سن کے شازیہ کی آنکھیں پھٹی۔ 1,00,000 درہم؟ پھر کہنے لگی نصیر جی تسی اس کڑی کو 1,00,000 درہم کیوں لیا؟ میں نے کہا تمہیں نہیں پتا، جاؤ یہاں سے، مجھے زوہا سے کچھ بات کرنی ہے پیسوں سے متعلق۔ وہ باہر چلی گئی لیکن دروازہ کھول کے گئی تھی۔ میں نے اسے کافی دور جاتے دیکھا تو میں نے زوہا سے کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی بتاؤ اپنے گھر والوں کو کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں، ورنہ مجھے طلاق دو اور میرے پیسے دو۔ میں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو، مجھے موقع تو دو۔ کہنے لگی کس چیز کا موقع دوں تمہیں؟ تمہاری منگیتر سے ملاقاتوں کے موقع دوں میں تمہیں؟ نصیر میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گی اگر تم نے میرے ساتھ کوئی دھوکے بازی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا یہ دیکھو، خدا کے لیے ابھی یہاں سے جاؤ، میں فون پہ تم سے بات کروں گا۔ کہنے لگی نہیں، رات کو چھت پہ آؤ ذرا، میں تمہیں سیدھا کرتی ہوں، اور اگر نہیں آئے نا تو کل صبح تمہارا تماشا لگا کے رکھ دوں گی۔ زوہا یہ کہہ کے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد کھانا لگ گیا لیکن زوہا کھانے پہ بھی نہیں بیٹھی۔ عجیب مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اس سے بڑی مصیبت میرے لیے صبح کا سورج لے کے آیا۔ میں رات کو چھت پہ نہیں گیا تھا کیونکہ ابا کی چارپائی اور اماں کی چارپائی صحن میں ہوتی تھی، اور میری باقی کی بہنیں بھی صحن میں چارپائی پہ ہی سوتی تھیں، اور اب تو رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے۔ میرا چھت پہ جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن صبح میری خالہ احمد اور عزیز کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی تمہارے امی ابا کہاں ہیں، انہیں بھی شادی پہ بلا لو۔ وہ دونوں کہنے لگے نہیں امی ابا نہیں ہیں، ہم دونوں کے ہی نہیں ہیں۔ کہنے لگی تو ٹھیک ہے پھر میں تم دونوں سے ہی بات کر لیتی ہوں۔ کہنے لگی مجھے اپنے بیٹے جمال کے لیے تمہاری بہن زوہا بہت پسند آئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اگر تم لوگ ہاں کر دو تو میں شائستہ کے ولیمے پہ ایک چھوٹی سی منگنی کی رسم کر لوں۔ اس سے پہلے کہ احمد اور عزیز انکار کرتے، زوہا آ کے احمد کے برابر میں بیٹھ گئی۔ کہنے لگی بھائی مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ میں اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا، حیرت سے تو احمد اور عزیز بھی اسے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے ہم کچھ سوچ کے بتائیں گے۔ وہ کہنے لگی سوچنے کی کیا ضرورت ہے، میں راضی ہوں۔ آنٹی آپ مجھے منگنی کی انگوٹھی کیا پہنائیں گی؟ ایسے کریں آپ میرا نکاح ہی کر دیں۔ ساتھ ساتھ مجھے بھی دیکھ رہی تھی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا میں اس کا خون پی جاؤں۔ میری خالہ کہنے لگی چلو یہ تو بڑا اچھا ہو گیا، خیر ویسے تو ہمارے ہاں اس طرح کی باتوں کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں خود سے اظہار کریں، لیکن تم خیر دبئی کی ہو تو کوئی بات نہیں، جب تم راضی ہو تو پھر ہمیں بھلا کیا اعتراض ہونا ہے۔ رات کو لڑکیاں پھر سے ڈھول بجا رہی تھیں، گانے گا رہی تھیں۔ زوہا بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ احمد عزیز پریشان مجھے دیکھ رہے تھے اور میں کھا جانے والی نظروں سے زوہا کو دیکھ رہا تھا جو جمال کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی تھی، اور وہ اسے دیکھ کے مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دے رہا تھا۔ میرے اندر تو جیسے آگ سی لگی۔ کچھ دیر بعد میری بہنیں شربت وغیرہ لے کے آئیں، سب کو شربت کے گلاس دینے لگیں۔
میں جان بوجھ کے زوہا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی وہ شربت کا گلاس پکڑنے لگی، میں نے اس کی کمر پہ اپنا گھٹنا مارا۔ جیسے ہی وہ ہلی، شربت اس کے اوپر گر گیا۔ مجھے پتا تھا اب وہ کمرے میں جائے گی، اپنے کپڑے وغیرہ چینج کرے گی۔ میں کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت میری بہنوں کے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے جھاڑتی ہوئی کمرے میں آئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ بند کیا، کمرے کی لائٹ کھولی تو مجھے دیکھ کے بری طرح سے ڈر گئی، لیکن پھر سنبھل گئی۔ میں نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہو؟ جاؤ باہر یہاں سے۔ میں نے کہا میں تمہارا دماغ درست کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ کہنے لگی میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو وہی کر رہی ہوں جو تم کر رہے ہو۔ تم شازیہ سے نکاح نہیں کر رہے؟ کیا ابھی تک تم نے چپ کا لڈو منہ میں ڈال نہیں رکھا؟ کسی کو کچھ بتایا ہے؟ جب تم اپنے لیے فیصلہ کر سکتے ہو تو میں بھی کر سکتی ہوں۔ میں نے کہا نکاح پہ نکاح کیسے کر سکتی ہو تم؟ کہنے لگی بالکل ویسے جیسے تم نکاح پہ نکاح کر سکتے ہو۔ میں نے کہا تمہیں اجازت نہیں دی شریعت نے، مجھے دی ہے۔ کہنے لگی اچھا تو تم سوچ کے بیٹھے ہو کہ تم شازیہ سے شادی کرو گے؟ میں نے کہا نہیں، میں نے سوچا نہیں ہے، میں صرف تمہیں بتا رہا ہوں، میں کر لوں گا بات۔ کہنے لگی کر لوں گا نہیں، ابھی کرو گے، ورنہ تمہارے نکاح سے پہلے میں جمال سے نکاح کر لوں گی، اور اگر چاہو تو طلاق بھی دے سکتے ہو، بس حق مہر کی رقم تیار رکھنا۔ اسی وقت دروازہ کھٹکا۔ میری بہن شائستہ تھی۔ کہنے لگی زوہا کپڑے بدل لیے تم نے؟ وہ کہنے لگی ہاں ابھی آ رہی ہوں میں۔ کہنے لگی چھوڑو مجھے۔ میں نے اس کا بازو پکڑ کے اسے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں نے کہا دیکھو صاف انکار کر دو ورنہ میں۔ کہنے لگی تم کچھ نہیں کر سکتے، صرف کاغذ کے شیر ہو، میرا جو جی میں آئے گا میں وہ کروں گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر جاتی، میں نے اسے بازو سے پکڑ کے دوبارہ دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ میں نے کہا تم اچھا نہیں کر رہی۔ کہنے لگی تم اچھا کر رہے ہو نا، دھوکہ دے رہے ہو، کیوں نہیں بتا رہے کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ یہ کہتے ہوئے آنسو بہانے لگی، پھر مجھے پیچھے دھکا دے کے کمرہ کھول کے باہر چلی گئی۔ میں جب واپس اپنے کمرے میں گیا تو احمد اور عزیز مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا تھا تم نے؟ بتا کیوں نہیں دیتے کہ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ ایک ڈرامہ تمہارا ختم نہیں ہو رہا، ایک اس لڑکی کا ختم نہیں ہو رہا۔ ہمیں تم نے پتہ نہیں کیوں یہاں پھنسا رکھا ہے۔ یہاں پہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارنے آئے تھے، تمہارے مسئلے حل کرنے نہیں آئے تھے۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اگلے روز میری بہن اور شازیہ دونوں مائیوں بیٹھ چکی تھیں۔ شام کا وقت تھا، سب لوگ چائے پی رہے تھے جب زوہا کمرے سے باہر آئی۔ ایک نظر مجھ پہ ڈالی، پھر کہنے لگی جمال تم نے مجھے اپنے گاؤں کی تو سیر کروائی ہی نہیں۔ میری خالہ کہنے لگی ہاں جمال جاؤ زوہا کو گاؤں کی سیر کروا کے لاؤ۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ میں اپنی مٹھیاں بھینچے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھ پہ بھرپور نظر ڈال کے جمال کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بہانہ کر کے اس کے پیچھے جاتا، میرے ابا نے مجھے روک لیا۔ کہنے لگے بھی سجاوٹ کے لیے لوگ آئیں گے، تم صحن سجا لینا، رات کو مہندی کی رسم ہے۔ میں جا ہی نہیں پایا، مغرب ہو چکی تھی اور وہ دونوں واپس نہیں آئے تھے۔ میں نے احمد اور عزیز سے بھی کہا، لیکن وہ کہنے لگے ہم نے ٹھیکہ نہیں لے رکھا تمہارے معاملات حل کرنے کا۔ وہ دونوں کمرے میں تھے، میرے ساتھ تیاری بھی نہیں کروائی۔ ابھی مغرب کا وقت گزرا تھا کہ تیز طوفانی بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز ہوئی کہ مہندی کا فنکشن ہمیں کینسل کرنا پڑا۔ مجھے زوہا کی فکر تھی، ابھی تک وہ نہیں آئی تھی۔ میں کمرے میں جانے لگا کہ احمد اور عزیز سے کہہ سکوں کہ وہ میرے ساتھ چلیں، دیکھیں کہ زوہا کدھر ہے، لیکن ان کی باتوں نے میرے ہوش اڑائے۔ احمد کہہ رہا تھا یار کیسے بات کروں، کہیں یہ بات سن کے نصیر میرا سر نہ پھاڑ دے کہ میں اس کی بہن پہ نظر رکھ رہا تھا، لیکن مجھے شفق بہت اچھی لگی ہے۔ عزیز کہنے لگا اس میں سر پھاڑنے والی کیا بات ہے، تمہیں اچھی لگی ہے تو رشتہ مانگ لو، وہ کر دے گا، اسے ویسے بھی اپنی بہنیں نمٹانی ہیں۔ عزیز کہنے لگا مسئلہ تو میرا ہے، میری بات سن کے پتہ نہیں اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ احمد کہنے لگا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا یار مجھے اس کی منگیتر پسند آ گئی ہے،
دیکھ اس کی شادی تو زوہا سے ہو چکی ہے، لیکن اس کی نیت لگ رہا ہے شازیہ پہ بھی خراب ہے۔ وہ دونوں اپنے ہی چکروں میں تھے۔ میں نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ بجلی زور سے چمک رہی تھی۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ میری برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ میں باہر نکل گیا، بارش کی پرواہ کیے بغیر۔ کھیتوں میں پانی بھر چکا تھا، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ میں زوہا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ زوہا زوہا پکار بھی رہا تھا۔ پتہ نہیں جمال اسے کہاں لے کے گیا تھا۔ جمال کا فون بھی بند تھا۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں کافی دور نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک چھوٹی سی ٹوٹی پھوٹی سی جھونپڑی دیکھی، جہاں مجھے رونے اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میری تو گویا جان نکلی۔ میں بھاگتا دوڑتا جھونپڑی تک پہنچا۔ دیکھا تو اندر زوہا رو رہی تھی اور باقی کی جھونپڑی خالی تھی۔ میں نے کہا تم یہاں؟ مجھے دیکھ کے وہ میرے پاس آئی، میرے سینے سے لگ گئی، کہنے لگی معاف کر دو، میں تمہاری بات نہ مان کے بہت غلط کیا۔ اس کی بات سن کے میری جان نکلی۔ میں نے کہا زوہا کیا ہوا ہے تمہیں، اور وہ خبیث کہاں ہے؟ کہنے لگی ہمیں گاؤں کے کچھ گنڈوں نے پکڑ لیا تھا، جمال ان سے لڑنے جھگڑنے لگا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے یہاں کے راستوں کا نہیں پتا تھا اور بارش بھی بہت تیز شروع ہو چکی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے یہاں اس جھونپڑی میں پہنچ گئی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ جمال کہاں ہے؟ کہنے لگی مجھے کیا پتا وہ کہاں ہے، وہ ان لڑکوں سے لڑ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے لے کے باہر نکلتا، بجلی زور سے چمکی اور بادل گرجے۔ وہ میرے ساتھ لپٹ گئی، کہنے لگی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں باہر نہیں جاؤں گی۔ اس جھونپڑی کے اندر ایک چارپائی تھی، میں اسے وہاں لے کے بیٹھ گیا، بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگا۔ لیکن جیسے ہی بجلی چمکتی، زوہا خوف کے مارے میرے اتنے قریب ہو جاتی کہ اس کی دھڑکنیں میں اپنے سینے میں سننے لگتا۔ وہ رو رہی تھی، بارش سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس بار اس کا دوپٹہ میں نے پیچھے کر کے ہٹایا تھا۔ وہ مجھے یوں بے خود سا دیکھ کے اپنا دوپٹہ چارپائی سے اٹھانے لگی، لیکن میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہنے لگی ہاتھ چھوڑو میرا۔ میں نے کہا نہیں، اگر آج تمہیں چھوڑ دیا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ اس جھونپڑی کا دروازہ میں بند کر چکا تھا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھی گھبرا بھی رہی تھی، کانپ بھی رہی تھی۔ سردیوں کی پہلی بارش تھی، شاید اسے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں چارپائی پہ آ کے بیٹھ گیا، اسے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں کون سی کشش تھی جو مجھے اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ میں اسے چارپائی پہ لٹا چکا تھا اور پھر میں خود کو روک نہیں سکا۔ دن چڑھے ہماری آنکھ کھلی جب تیز دھوپ نکل چکی تھی۔ بارش کب رکی ہم نہیں جانتے، لیکن فیصلہ ہم کر چکے تھے۔ جب میں اسے گھر لے کے آیا تو سب لوگ صحن میں بیٹھے تھے۔ جمال بھی سر منہ سجائے وہیں چارپائی پہ بیٹھا تھا۔ میرے ہاتھ میں زوہا کا ہاتھ دیکھ کے سب لوگوں کے ماتھے پہ بل پڑے۔ میری والدہ کہنے لگی یہ تم دونوں کہاں سے آ رہے ہو؟ جمال کہنے لگا یہ پتہ نہیں کہاں بھاگ گئی تھی، جب میں نے ان لڑکوں کو مار دھاڑ کے دیکھا تو یہ غائب تھی۔ پوری رات میں نے اسے بڑا تلاش کیا پر یہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ پھر مجھے کہنے لگا تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے کہا میری بیوی ہے اس لیے مجھے مل گئی۔ یہ سن کے میری ماں نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگی یہ کیا اوٹ پٹانگ بول رہے ہو تم؟ میں نے کہا اماں میں دبئی میں شادی کر چکا تھا، یہ لڑکی میری بیوی ہے۔ بہت بار چاہا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں لیکن ہمت نہیں کر پایا۔ یہ سن کے خالہ کہنے لگی ارے جب شادی تم نے اس سے کرنی تھی تو میری بیٹی کو کیوں باندھ کے رکھا تھا؟ میں نے کہا جو ہوا اتفاقاً ہوا، آپ سمجھ لیں کہ قسمت میں یہ لکھی تھی، آپ کی بیٹی نہیں لکھی تھی۔ میری خالہ نے تو واویلا مچا دیا۔ میری ماں اپنا سر پکڑ کے رونے لگی، کہنے لگی نصیر یہ تو نے کیا کیا؟ تو نے تو ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ خالہ کہنے لگی میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ صبح سب برادری والے آ جائیں گے، مجھے تو اس لڑکے نے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری بیٹی سے کون شادی کرے گا؟ میں نے کہا وہ میرا دوست عزیز کر لے گا۔ یہ سن کے عزیز کچھ گھبرایا تھا لیکن چپ رہا۔ میں نے کہا یہ بھی دبئی میں ہی ہوتا ہے، آپ کو ایک دبئی والا داماد ہی چاہیے نا، تو مل تو رہا ہے۔ میری خالہ عزیز کو دیکھنے لگی۔ بہرحال شادی مقررہ وقت پہ ہوئی تھی۔ شائستہ کی اپنے شوہر کے ساتھ،
میری زوہا کے ساتھ. عزیز کے گھر والے بھی آ چکے تھے، اس لیے عزیز کی شازیہ کے ساتھ. البتہ احمد کی صرف منگنی میری بہن سے ہوئی تھی. رات کو جب میں کمرے میں گیا تو زوہا مسکرا رہی تھی. کہنے لگی بہت پاپڑ بیلنے پڑے ہیں مجھے تمہاری غیرت کو جگانے کے لیے. میں نے کہا اب تم جگا چکی ہو نا، اب خیر مناؤ. یہ کہتے ہوئے جیسے ہی میں نے چارپائی پہ بیٹھی زوہا کے اوپر جھکنا چاہا، ایک دم سے دھڑام کی آواز آئی. چارپائی کا ایک پایا ٹوٹ چکا تھا. اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی سچویشن میں انسان کو اپنی قسمت پہ کتنا غصہ آتا ہے. بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے چارپائی کے ٹوٹنے کا؟ آپ بتائیں، ایسی سچویشن میں غصہ تو آئے گا نا.